احمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بابت میں پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کے حسنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحت والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ دخان کی ابتدائی 6 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ماہ شعبان معظم اور اس کے نصف میں آنے والی وہ رات جسے عام لفظوں میں شب برات کہا جاتا ہے، اسی رات کو لیلۃ المبارکہ برکت والی رات کے طور پر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ سو حصول برکت کے لیے اولاً تو ہم ان آیات کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ثانیاً چونکہ ماہ شعبان معظم کا آغاز ہے، اس ماہ مقدس میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہ بابرکت رات وہ ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امرا من عندنا، وہ فیصلہ ہمارے حکم سے، ہماری بارگاہ سے ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ رحمتم من ربک، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ یہ پانچوں آیات شعبان معظم اور شعبان معظم کی درمیانی رات، نصف شعبان کی رات، اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ سو ہم نے حصول برکت کے لیے ان سے اکتساب فیض کیا۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف۔ جو میں نے عرض کیا ماہ شعبان معظم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ، اس سے پہلے ایک حدیث پاک عرض کر دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس ماہ مبارک کی برکت سے، اس پہ پائے جانے والی رحمت سے، اس کی اہمیت سے بے خبر رہتے ہیں۔ جو ماہ مقدس ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اور ماہ رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اور فرمایا وہ ماہ مقدس ماہ شعبان معظم ہے، ماہ شعبان معظم۔ اور اس ماہ مقدس کے حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے حوالے سے بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور معمول یہ تھا کہ کبھی تو یوں مسلسل روزے رکھتے
کہ افطار ہی نہیں کریں، کہتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ آپ افطار ہی نہیں کریں گے، اور کبھی طویل افطار کیے رکھتے، یہ روزہ نہ رکھتے، اور ہم سمجھتے کہ اب روزے نہیں رکھیں گے، مگر یہ کہ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ جس ماہ مقدس میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے وہ ماہ شعبان معظم تھا۔ عرض کر رہا ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روزے رکھتے کہ ہم کہتے افطار نہیں کریں گے، اور گاہے اس قدر طویل افطار کرتے کہ ہم کہتے اب روزے نہیں رکھیں گے۔ البتہ آپ شعبان معظم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اب اس کا ایک معنی سمجھ لیجئے، کثرت سے روزے رکھنا، مسلسل روزے رکھنا، مسلسل افطار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقرر انداز میں نہیں رکھا تھا، معین نہیں کیا تھا، لازم نہیں کیا تھا، فلاں دنوں کے روزے رکھنے ہیں، فلاں کے نہیں رکھے، فلاں کے رکھے، فلاں کے نہیں رکھے، نہیں، ایک سال میں گویا یوں سمجھ لیں مسلسل پہلا ہفتہ روزے رکھتے رہے، دو چار چھوڑے پھر روزے رکھتے رہے، دو چار چھوڑے پھر روزے رکھتے رہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ اگلا سال آیا تو آغاز میں روزے نہیں رکھے، دو چار دن جانے دیے، پھر مسلسل 10 روزے رکھ لیے، ایک دو دن چھوڑا پھر 8-10 رکھ لیے، یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ کیا حکمت ہے اس میں؟ کثرت سے روزے تو ہوں مگر امت کے لیے وہ چیز لازم نہ ہو جائے۔ ایک معمول مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے متعین فرما لیتے تو پھر عین ممکن تھا رب تعالیٰ کو آپ کی وہ ادا پسند آتی اور امت کے لیے وہ چیز بھی لازم کر دی جاتی، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ہمیشہ آسانی ہی چاہتے تھے، ہمیشہ آسانی چاہتے تھے، لہذا ماہ شعبان معظم میں روزے رکھتے تو ہر سال کا معمول جدا جدا رکھتے، معمول جدا جدا رکھتے تاکہ لازم نہ ہو جائے، تاکہ لازم نہ ہو جائیں اور امت کے لیے آسانی کا راستہ کھلا رہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں اور امام نسائی نے اس حدیث کو سنن نسائی میں روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس قدر روزے رکھتے نہیں دیکھا جاتا جس قدر کے شعبان میں آپ روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ مفہوماً یہ روایت شروع میں نے عرض کر دی، یہ وہ روزہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا میں نے پسند کیا کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا عمل اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اس لیے آقا علیہ السلام شعبان معظم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔
بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کی راوی بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہ رمضان تو سارے کا سارا روزہ فرض ہے، رمضان کے علاوہ سال کے 11 مہینے ان میں کہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال میں یہ تو ہے کہ آپ علیہ السلام پیر کے دن کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس دن پیدا کیا گیا، میں اس دن پیدا کیا گیا، اسی روز مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو وہ روزہ اگر سادہ لفظوں میں ہم سمجھیں جو پیر کا روزہ تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت مبارکہ اس پر ہدیہ تشکر کے طور پہ رکھا کرتے تھے، اس کی خوشی بھی کہہ لیں اور ہدیہ تشکر، ہدیہ شکر۔ ٹھیک ہے، پیر کا روزہ آقا صاحب رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کہتے ہیں ہر اسلامی سال کی 13، 14 اور 15 تاریخ، 13، 14 اور 15 تاریخ، یہ 3 روزے آقا علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ اب اس طرح اگر کہیں ہر مہینے کے اعتبار سے یہ سمجھیں کہ جی یہ جو ایام 20 کے دن ہیں ان میں پیر کا دن نہیں، تو پھر گویا 4 دن پیر کے، 3 روزے ایام 20 کے، 7 روزے آقا علیہ السلام ہر ماہ رکھتے ہیں۔ اور اگر پیر کا دن ایام 20 میں آ گیا تو پھر گویا 6 دن۔ ٹھیک ہے، اور اتنا بھی سمجھ لیں کہ یہ آپ کا مستقل معمول نہیں تھا، اس لیے یہ روزے نفل شمار ہوتے ہیں۔ اگر مستقل معمول ہوتا تو سنت موقت میں آ جاتی، سنت موقت میں آ جاتی، مگر مستقل معمول نہیں تھا، کثرت سے یہ معمول تھا۔ ٹھیک ہے، مگر شعبان معظم کا وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ شعبان میں ماہ رمضان کی تیاری کرو، رمضان کی تیاری کرو، اپنے میدے کو بھوکا پیاسا رکھنا، اس کی ایکسرسائز، اس کی مشق کرو، تاکہ رمضان مبارک کے جو روزے فرض ہیں ان کے رکھنے میں آسانی ہو۔ اور ایک روایت میں ہے آپ سارا شعبان معظم بھی روزے رکھتے تھے، سارا شعبان ہی۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ شعبان کا مہینہ تھوڑے دن کم روزے رکھتے تھے، یعنی سارا مہینہ نہیں رکھتے تھے، کچھ چھوڑ لیتے تھے، زیادہ رکھتے تھے۔ پھر یہ روایت منقول ہے۔ اب یہ تو ایک چیز آ گئی آقا علیہ السلام کے کثرت سے روزہ رکھنے کا معمول۔ آقا علیہ السلام کثرت سے اس ماہ مقدس میں روزے رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے معمول کی طرف آتے ہیں، اور اس معمول کا تعلق لیلۃ البراءت،
یعنی شب برات سے ہے، شب برات سے۔ اب پہلے اس رات کے حوالے سے سن لیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 13ویں شب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے اپنی امت کی شفاعت کی، 13 شب کی شب امت کی شفاعت کی تو آپ کو تہائی عطا ہوا، یعنی 1/3 امت کی بخشش کی خوشخبری دے دی گئی۔ پھر 14ویں شب کو دعا کی تو 2/3 یعنی 2/3 امت کی شفاعت، اور 15ویں شب نصف شعبان آقا فرماتے ہیں اس میں نے پھر اللہ کے حضور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سب کچھ عطا فرما دیا، گویا ساری امت کی بخشش کا پروانہ، شفاعت کا پروانہ 15ویں شب، شب برات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ پھر نصف شعبان کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو بندوں پر نظر فرماتا ہے، نصف شعبان بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر اہل زمین کو معاف کرتا ہے سوائے 2 کے، ایک شرک کرنے والا اور دوسرا کینہ پرور جو دل میں کسی کے لیے کینہ رکھتا ہے، بغض اناد رکھتا ہے، کسی کے لیے نجاستیں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ضروری کام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک بھیجا۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا آپ جلدی فرما دیں، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ نصف شعبان کی رات کے بارے میں مسائل بیان فرما رہے تھے، بتا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے انیس بیٹھو، انس کی تصغیر ہے محبت سے، چھوٹے بھائی، اے انیس بیٹھو، میں تمہیں نصف شعبان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ وہ رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میری شب تھی، یعنی اس رات آقا علیہ السلام میرے پاس ہوتے تھے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لحاظ میں آئے اور رات کو میں بیدار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا شاید آپ کسی اور خاتون کے ہاں تشریف لے گئے ہوں، کسی اور زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں۔ میں نکلی، مسجد میں گئی، چلتے چلتے اندھیرے کی وجہ سے کہتے ہیں میرا پاؤں آپ سے جا لگا، میرا پاؤں آپ سے جا لگا، آپ سجدے میں تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے، سجدے میں تھے اور یہ کہہ رہے تھے۔ بس صرف ابھی جتنا وقت ہے وہ کلمات عرض کروں، ٹھیک ہے۔ ایک تو روزے کے معاملات آ گئے، دوسرا نصف شعبان اس کی عظمت کا بیان ہو گیا۔ اس نصف شعبان میں اللہ کے حضور مناجات کرنا، اللہ کے حضور
مناجات کرنا، دعا کرنا۔ وہ کلمات عرض کرنے لگا۔ آپ یہ کہہ رہے تھے سجد لکا سوادی و خیالی، اے میرے اللہ میرے بدن اور میری صورت نے تجھے سجدہ کیا، وآمن بک فؤادی، اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا، وہذہ یدی وما جنیت بہا علی نفسی یا عظیم یرجا لکل عظیم، عرض کیا اور میرے ہاتھ ہیں اور میں نے اس کے ساتھ اپنے ساتھ زیادتی کی۔ اے عظیم، اے ہر بڑی بات میں کہ اس میں تجھی سے امید کی جاتی ہے، اغفر ذنب عظیمہ، عرض کیا بڑا گناہ معاف فرما دے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ، میرے چہرے نے اسے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی اور اس کے کان اور آنکھ بنائے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور پھر یہ دعا کی، اللہم ارزقنی قلبا تقیا نقیا من الشرک بریا لا کافرا ولا شقیا، اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جو پرہیزگار ہو، شرک سے پاک ہو، نیک ہو، نہ کافر ہو اور نہ ہی بدبخت ہو، نہ ہی بدبخت ہو۔ یہ دعا کی 2 سجدوں کے درمیان۔ پھر آقا علیہ السلام سجدے میں چلے گئے۔ بس یہ دعا کر کے بات آج کی ختم کر لیں گے۔ پھر آپ سجدے میں یہ کلمات عرض کر رہے تھے، اعوذ بردائک من سخطک بعفوک من عقوبتک وبک ومنک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اقول کما قال اخی داؤد غفر وجہی فی التراب لسیدی وحق لوجہ سیدی ان یغفر، عرض کیا میں تیری ناراضگی سے، تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں، تیری سزا سے، تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، بس تو ایسا ہے کہ جیسے کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہے، اپنے آقا کے لیے مٹی میں اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، اور چہرے کا حق یہ ہے کہ اپنے آقا کے سامنے خاک آلود رہے، یعنی میں مٹی میں اپنے چہرے کو سجدہ ریز رکھتا ہوں، سجدہ ریز رکھتا ہوں، اور چہرے کا حق یہی ہے کہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز رہے۔ گویا اس شب اور اس ماہ مقدس میں اپنی بندگی اپنے رب کے حضور پیش کرنا، روزہ، بندگی، دعائیں، مناجات اور صدقہ خیرات، اس کا بڑھا دینا۔ اللہ کے نبی کا نام وما علینا الا البلاغ۔